پرویز الہی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جماعت کے ساتھ بڑے ہی کوئی وفادار ہو چکے ہیں، کچھ بھی ہو جائے پارٹی نہیں چھوڑوں گا، پریس کانفرنس نہیں کروں گا اور سیاست سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کروں گا، ڈٹ کے کھڑا ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ کخ بھی اس بات میں سچائی نہیں ہے، بالکل جناب، یہ تو ترلے منتیں کر چکے ہیں کہ کچھ کرو مجھے یہاں سے نکالو۔ سر آپ بتائیں میں کس طرف جاؤں؟ سر آپ کہیں گے تو سیاست چھوڑ دوں گا، آپ کہیں گے تو کاف لیگ میں چلا جاؤں گا، آپ کہیں گے تو نون لیگ میں چلا جاؤں گا، کہیں بھی جاؤں گا، بس اس جیل سے مجھے آزاد کر دیجیے، کوئی چارہ کوئی طریقہ بتا دیجیے کسی طرح سے میں یہاں سے باہر چلا جاؤں۔ لیکن جناب بڑا گھر مان نہیں رہا۔ اب اس میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بڑا گھر آخر مان کیوں نہیں رہا، مسئلہ سارا کہاں پر ہے اور کیوں ہے؟ میں کوئی زیادہ تمید نہیں باندھوں گا، پھر باتیں آگے پیچھے چلی جاتی ہیں، ڈائریکٹ پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں۔ جب پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تھا باجوہ صاحب نے، اس کے بعد پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں کی طرح، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اداروں کے اندر بھی بہت سارے لوگ تھے کہ جن کا احتساب ہوا ہے، کچھ ابھی بھی نظر بند ہیں، کچھ کو تھینکس کا لیٹر دے کر گھر بھیج دیا گیا، باقول ان لوگوں کے گھر بھیج دیا گیا، پتہ نہیں کدھر بھیجا گیا، ہم نے تو کوئی پبلک میں دیکھا نہیں اس کے بعد ان میں سے۔ تو یہ بہت سارے لوگ تھے، یہ اداروں کے اندر جو ایک گروپ تھا فیض حمید صاحب کا، یہ سارے اسی کے جناب کارنامے تھے۔ اور فیض حمید صاحب کو اگر آپ کو یاد ہوگا تو ان کو جب ڈی جی آئی ایس آئی سے ہٹایا گیا تھا تو تب بھی کوئی اتنا سوکھا کام نہیں تھا وہ، اس کے لیے بھی پہلے بہت ساری کور کمانڈر میٹنگ ہوئی تھی، بہت سارے معاملات تھے اور بہت مشکل سے فیض صاحب کو سسٹم سے دھیرے دھیرے کر کے ٹرانسفر کیا گیا۔ پہلے ان کو کسی اور جگہ پہ کور کمانڈر لگایا گیا، پھر وہاں سے بھی ٹرانسفر کیا گیا، تو بڑا ہی جو ہے وہ حکمت عملی کے ساتھ ان کو سلولی ان کی پوزیشن سے دور کیا گیا تھا، ورنہ اتنا آسان کام کوئی نہیں تھا ان کو ہٹانا، کیونکہ اس وقت کے سسٹم میں فیض حمید صاحب نے اپنی جڑیں بہت مضبوط کر رکھی تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی آرمی ہے، اس کی کامیابی کا راز آج تک یہی ہے، یا اس ملک کے صحیح سلامت رہنے کا، قائم رہنے کا جو راز ہے وہ اسی بات میں ہے کہ پاکستان کی فوج کی اکثریت آج تک کبھی بھی اپنے چیف کے اگینسٹ نہیں گئی، ورنہ یہاں پر تو کب کے سوڈان جیسے حالات بنوا چکے ہوتے ہیں پاکستان کے دشمن ممالک جتنے ہیں، تو انہوں نے بہت پہلے ہی توڑ دینا تھا سب کچھ۔ لیکن پاکستان کی فوج جو ہے وہ ہمیشہ اپنے چیف کے ساتھ لویل رہتی ہے، وہ چیف کے ساتھ مخلص رہتی ہے، اور اسی لیے یہ آج تک پاکستان بچا ہوا ہے۔ تو پرویز الہی صاحب سے بھی تب یہ بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی، بہت سارے لوگوں سے یہ غلطی ہوئی، شیخ رشید صاحب سے بھی ہو گئی تھی، ایک فیصل وابدہ صاحب ہیں کہ جو اس بہکاوے میں نہیں آئے، ورنہ تو بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے ججز بیچارے اسی زوم میں مارے گئے کہ سسٹم بہت تگڑا ہے، گروپ بہت تگڑا ہے، اور شاید کچھ بیرون ممالک بھی کوئی ایسی ایجنسیاں تھی یا کوئی ایسے لوگ تھے جن پر بہت زیادہ بھروسہ تھا انہیں کہ وہ جناب پاکستان پہ بہت زیادہ حاوی ہیں اور انہی کی مرضی سے یہاں پہ آگے حکومتیں بنے گی اور سسٹم چلے گا۔ تو اسی غلط فہمی میں پرویز الہی صاحب بھی مارے گئے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف جا کر اسمبلیاں توڑ دی تھا۔ تو اب یہ کوئی ہلکا جرم تو نہیں ہے، یہ کوئی اولا ہولا کام تو نہیں ڈالا تھا پرویز الہی صاحب نے۔ آپ کسی کو کوئی بھی عہدہ دے دیں اور بعد میں وہ آپ کی ہی نہ سنے اور آپ کی مرضی کے خلاف کام کر دے تو پھر سزا تو ملتی ہے۔ پرویز الہی صاحب کو جن لوگوں پہ بھروسہ تھا کہ وہ انہیں بچا لیں گے، وہ بیچارے تو خود زیر عتاب آئے ہوئے، ان کو تو اپنا جناب کوئی ٹھکانہ خیر کا ٹھکانہ نہیں مل رہا، ان کو خود کہیں سے خیر دریافت نہیں ہو رہی، بیچارے مارے مارے پھر رہے ہیں کہ کسی طرح سے جناب یہ جو بھی احتساب کا عمل شروع ہوا ہے اس سے بچا جا سکے۔ لیکن کوئی بہت ہی مشکل حالات ہو چکے ہیں یہاں پہ، بڑے بڑے جناب ملک ریاض صاحب جیسے جن کو ہمارا الیکٹرانک میڈیا جن کا نام لینے کی ہمت نہیں کرتا اور بزنس ٹائکون کہتا ہے، وہ بھی اب ملک چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ حالات تو یہ ہو چکے ہیں یہاں پر، یہ جو بڑے بڑے پہاڑ تھے نا، جو بڑے بڑے مافیاز تھے، عمران خان صاحب کی ایک بڑی یہ خوبصورت عادت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ جن لوگوں کا خود ساتھ دے رہے ہوتے ہیں یا جن لوگوں کا یا جو خود کارروائیاں وہ ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کا۔ تو خان صاحب کا یہ جو مافیا گروپ تھا وہ سارا کا سارا ہی اس وقت مارا پھر رہا ہے، کہیں سے کوئی خیر نصیب ہو جائے، کسی طرح سے بچا جا سکے، لیکن حالات بڑی کوئی مشکل ہو چکے ہیں سب لوگوں کے لیے۔
یہاں تک کہ باجوہ صاحب خود اپنی خیر منانے کے چکروں میں ہیں کہ کسی طرح میں احتساب سے بچ جاؤں، کیونکہ انہوں نے بھی کوئی کام ہولے کھولے تو نہیں ڈالے ہوئے نا۔ تو یہ جو موجودہ آرمی چیف صاحب ہیں، ان کو چیف نہ بننے دینے کے لیے بھی بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں سے نادرا کے ریکارڈ بھی چوری کیے گئے تھے اور کچھ ممالک کو بھی بھیجے گئے تھے۔ تو ان سے تو جو کچھ ہو پا رہا تھا انہوں نے کر دیا تھا کہ جناب کسی طرح سے یہ بندہ آرمی چیف نہ لگ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا تھا کہ اگر یہ بندہ آرمی چیف بن گیا تو جناب خیر پھر کسی کی بھی نہیں ہے۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ لیکن نہ تو بکرا بچا، اور کچھ بکرے کے جو ساتھ والے بکرے تھے چھوٹے موٹے، وہ تو جیلوں میں ہیں، اور بکرا خود بھی بیچارہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور بکرے کی جو ماں ہے وہ بھی جناب کوئی اتنی زیادہ سہولت میں نہیں رہ رہی، آرام میں نہیں رہ رہی، نیندیں آرام میں اس کی بھی۔ تو یہ بات تھی کہ پرویز الہی صاحب کو جناب اگلو نے بالکل لفٹ شفٹ کرانی چھوڑ دی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اب جو کام ڈالے ہیں ان کی سزا بھگتو۔ تو یہ ہے جناب اصل میں ساری کاروائی۔ باقی یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ جی میں بڑا مخلص ہو گیا ہوں، میں بڑا انقلابی ہو گیا ہوں، بھائی سب جانتے کہ آپ کتنے انقلابی ہیں، آپ کی زندگی پوری دیکھی ہوئی ہے یہاں پہ ہر انسان نے۔